ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم إن هذا المرض بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، رمضان 2020 اس کی تیاری اور اس کا پلان نمبر 3، ہماری منصوبہ بندی کیسے ہو کہ اس کرونا وائرس کے ماحول میں، اس وبا کے پس منظر میں اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، ہم رمضان 2020 کو بہت اچھے سے گزار سکیں۔ پلان نمبر 1، پلان نمبر 2 آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب آج کی اس محفل میں ہم پلان نمبر 3 پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ پلان نمبر 3 کا ہمارا مرکزی موضوع ہے وقت کا اچھا استعمال، وقت کی منصوبہ بندی، کیونکہ وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور وقت کے سلسلے میں جو چوک جاتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ٹارگٹ سے دور ہو جاتا ہے، اپنے مقصد سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں وقت کے سلسلے میں بہت حساس رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کی قیمت کا ہم سے بار بار سمجھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وقت کا بہتر استعمال کیا ہے، اور آج دنیا اپنے سائنسی ترقیات میں وقت کا بہت اچھا استعمال کرتی ہے۔ آئیے رمضان 2020 میں ہم وقت کا استعمال کیسے کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نمازیں دی ہیں، اسے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ ہم باجماعت مسجدوں میں نہیں ادا کر پا رہے ہیں، لیکن مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، مسجدوں سے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو ہم عمومی طور پر نمازوں کے اوقات سے اپنے تمام شیڈیول کو مرتب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز فرض ہے، اسے ہمیں ادا کرنی ہے، اپنے گھروں پر ادا کرنی ہے، باجماعت ادا کرنی ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہم اپنے شیڈیول کو نمازوں کے اعتبار سے مرتب کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھڑی نہ دیکھیں، گھڑی دیکھیں، گھڑی جانیں، گھڑی سے اس کا حساب رکھیں، لیکن ایک عمومی طور پر اگر ہم اپنی یاد دہانی کے لیے آسانی سے کوئی چیز رکھ سکتے ہیں تو وہ ہے نمازوں کا شیڈول اور اذانوں کا شیڈول۔ اس طرح 5 حصوں میں ہمارے 24 گھنٹے بٹ جائیں گے اور ہم وقت کو مرتب کر لیں گے۔ دوسری چیز ہے
کہ وقت کے سلسلے میں ہم اس بات کا احساس رکھیں کہ وقت میں جس چیز کو بھی طے کریں اس کو برابر موقع دیں، یعنی روزانہ کے حساب سے وہ کام رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کی نگاہ میں بہتر عمل وہ ہے جو لگاتار ہو، گرچہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ تو وقت کی تعین میں ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فطرت کے اعتبار سے، ہماری طبیعت کے اعتبار سے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم مثلا تلاوت قرآن کا پاک کا وقت متعین کریں، نوافل کا وقت متعین کریں، اچھی باتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا وقت متعین کریں، کسی سے اچھی گفتگو کرنے کا وقت متعین کریں، کسی کی خبرگیری اور کسی مریض کی عیادت کا وقت متعین کریں، کسی سے فون پر حال چال لینے کا وقت متعین کریں۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے گنجائش اتنی رکھیں جتنا کہ ہمارے وقت میں گنجائش ہے، اور جب ایک بار ہم وقت کی پلاننگ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ وقت میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، منصوبہ بندی نہ ہو تو وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر منصوبہ بندی ہو تو وقت بہت بابرکت بن جاتا ہے، بڑا مفید ہوتا ہے اور بڑی اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے اگر ہم امت مسلمہ کے افراد کی تقسیم کریں اور ہم پھر دیکھیں اس میں کہاں ہیں، تو 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ وقت کی پلاننگ میں 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو فارغ البال ہیں، یعنی جنہیں گھریلو کوئی دشواری نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے سہولیات دے رکھی ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی ہیڈیک نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس مقام پہ رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کو اپنی ان تمام سہولتوں کی وجہ سے وہ نمونہ بنے، وہ آگے آئیں، وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنے وقت کو گزاریں، وہ وقت دیں اپنی عبادات کو، وہ وقت دیں لوگوں کی خبرگیری کو، لوگوں کے کام آنے کو، دوری بنا کر کے جو اس ماحول میں ہمیں کرنا ہے، کووڈ-19 میں ہمارے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ ان کو فارغ البال رکھا ہے تو ہو سکتا ہے اگر وہ چند لوگوں کو اپنی خبرگیری میں لے لے، ان کا حال چال لیتے رہیں، ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے رہیں، وہ آگے آئیں۔ فارغ البال یہ نہ ہو کہ اب اور چیزوں کی فکر تو ہم کو نہیں ہے تو پھر تان کر سوئیں اور اپنی عبادت کریں اور اپنے گھر میں خوش رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سہولیات دی ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قوم کے لیے اس رمضان 2020 میں اپنا کچھ وقت نکالیں، ان کے بارے میں بھی سوچیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، ان کی بہتری کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے بھلائی کریں، اور ان کے لیے بھی اپنے وقت کو آپ خالی کر کے ان کی بھلائی کی چیزیں ان تک پہنچائیں، ان کی خبرگیری کریں۔ دوسرا طبقہ جو امت مسلمہ کا ہے وہ متوسط طبقہ ہے، اور یہی زیادہ ہے۔ متوسط طبقے کو اپنے وقت کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے؟ اسے چاہیے کہ اپنے کاموں کو جو ضروری کام ہے اور جو اس وبا کے ماحول میں انجام دینا ممکن ہے، ان کی انجام دہی کے اوقات کو متعین کر لیں۔ انہیں اپنے کام خود کرنے ہوتے ہیں، بہت ساری ضرورتوں کے لیے انہیں اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، ان سارے اوقات کو وہ الگ کر لیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں ان کے پاس کتنا وقت ہے۔ مثلا آپ کے 4 گھنٹے سے آپ کے سارے ضروری کام نپٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس 20 گھنٹے، اس 20 گھنٹے میں آپ کو اپنے آرام کا اور اپنی عبادات کا دونوں وقت کو مرتب کرنا ہے۔ متوسط طبقہ اسے چاہیے کہ اپنے اوقات کو اس طرح مرتب کرے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے
جو محنت کش ہے، مزدور طبقہ ہے، وہ ان حالات میں زیادہ پریشان ہے. مزدوری تو نہیں کر سکتا ہے، جب تک کہ یہ پابندی ہے، لاک ڈاؤن ہے، تب تک وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس کی پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، سوچنا ہے. یہ جو طبقہ ہے اسے چاہیے کہ ان حالات کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے ایک گنجائش محسوس کرے. وہ یہ سمجھے کہ رمضان 2020 میں ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں ہے، تو خصوصی طور پر ہم عبادات پر توجہ دیں، دین کو سیکھنے پر توجہ دیں، دین کو جاننے پر توجہ دیں، اور جو اس کی ضرورتیں ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، ان کی حصولیابی کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے، امید رکھے اور لوگوں سے رابطہ بھی کرے. ضرورت مند ہے تو اسے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے اور کر سکتا ہے. تو یہ جو تینوں طبقے ہیں، یہ تینوں طبقے کا شیڈول الگ ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ رمضان سب کے لیے ہے، یقیناً ہے، لیکن رمضان میں سب کے شیڈول الگ ہیں. آپ کو اپنے اوقات کے لحاظ سے، اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے، اپنی زندگی کی سہولتوں کے لحاظ سے آپ کو اپنے اوقات کو تقسیم کرنا ہوگا، لیکن آپ کو اہمیت دینی ہوگی کہ آپ کم از کم اپنی ضرورتوں سے جتنا زیادہ سے زیادہ وقت پائیں وہ آپ اس رمضان کے مہینے کو دیں، اللہ کی عبادتوں کو دیں. اور ان عبادتوں کی کیا کیا شکلیں ہیں رمضان میں، وہ انشاءاللہ آگے آپ کو پلان میں بتلایا جائے گا. لیکن آج جو میری پوری توجہ ہے وہ یہ کہ آپ کم از کم اپنے اوقات کو اچھے سے تقسیم کر لیں، اچھے انداز میں. آپ چاہے فارغ البال طبقے سے ہوں، چاہے متوسط طبقے سے ہوں، اور چاہے آپ تھوڑے سے پریشان حال طبقے سے ہوں، تینوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری، اپنے اوقات کے لحاظ سے، اپنی عبادات، اپنی گنجائش کے لحاظ سے، جو فرائض ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. فرائض تو سب کے لیے یکساں، فرائض تو سب کو پڑھنے، لیکن اس کے علاوہ کی جو عبادتیں ہیں وہ اپنے اوقات، اپنی گنجائش کے لحاظ سے آپ مرتب کریں. اس طرح اگر آپ اپنے اوقات کو مرتب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. رمضان 2020 آپ کا یہ پلان، وقت کی پلاننگ اگر اچھے سے ہو گئی تو یقین جانیے کہ آپ رمضان 2020 کا پورا فائدہ اٹھا سکیں گے. خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے. خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی.